الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورہ مائدہ آیت نمبر 5 سے 6 تک کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے، جس سے اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان 4 اعضاء کے ذریعے سے گناہوں کے جو ہونے کا امکان ہوتا ہے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر انہی اعضاء کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء سے خطائیں دھل جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وضو کے فرائض یا ارکان کا ہونا وضو کی صحت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، جس کے بغیر وضو درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وہ یہ ہے کہ چہرے کو دھونا۔ لہذا چہرے کا دھونا فرض ہے، ضروری چیز ہے، اور چہرے میں ناک اور منہ بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص چہرہ دھوتا ہے لیکن ناک میں پانی نہیں ڈالتا یا کلی نہیں کرتا، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وضو درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناک اور منہ چہرے کا ہی حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ دوسری چیز اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونے کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لیا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اپنی کہنیوں پر پانی بہایا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے وغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا یہاں تک کہ آپ نے اپنی کہنیوں سے کچھ اوپر کے حصے کو بھی آپ نے دھویا۔ بائیں ہاتھ میں بھی آپ نے جب بایاں ہاتھ کو دھویا تو آپ نے اپنے کہنیوں سے کچھ اوپر کے حصے تک پانی کو آپ نے ڈالا اور آپ نے کہنیوں سے کچھ اوپر کے حصے کو آپ نے دھویا۔ تو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ سر کے مسح میں کان بھی شامل ہے، الْأُذْنَانُ مِنَ الرَّأْسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کان سر کا ہی حصہ ہے۔ تو تیسری چیز وضو کے فرائض میں یہ سر کا مسح کرنا ہے۔ پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ تو الا کا مطلب مع کے ہے اس آیت کریمہ میں، یعنی یہ جو کعب ہے، یہ ٹخنا جو ہے یہ شامل ہے پاؤں میں، پاؤں میں یہ ٹخنا شامل ہے، تو ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی احادیث ہے اس میں جو تفصیل موجود ہے وضو کے طریقے کی، اس میں ٹخنا
شامل ہے. میرے بھائیوں، پانچویں چیز ترتیب ہے. یعنی جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو وضو کے طریقے بتلائے اس میں ترتیب کے ساتھ بتایا. سب سے پہلے کہا اپنے چہروں کو دھو لو، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پاؤں کو دھو لو. پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں. اس آیت کریمہ میں ترتیب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کے مطابق وضو کیا، اور آپ نے فرمایا ھذا وضو من لا يقبل اللہ منہ صلاۃ الا بہ. یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ رب العالمین کسی شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو وضو میں ترتیب ضروری ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وضو میں اعضائے وضو کو پے در پے دھونا، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو دھونا، اور بیچ میں وقفہ نہیں ڈالنا ہے جس سے دوسرے اعضاء سوکھ جائیں. جیسے میں نے آپ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، پھر کہیں چلے گئے، چہرہ سوکھ گیا، تو یہ مسلسل یہ کام نہیں ہوا. حالانکہ پے در پے یعنی لگاتار وضو میں لگاتار وضو کرنا، وضو کے اعضاء کو پے در پے دھونا فرض ہے، یہ ضروری چیز ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورت انداز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی ایمان والے ہی اللہ کے احکام کو سنتے ہیں اور اس کی بجاوری کرتے ہیں. تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے، اور اہل ایمان ہی وضو کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے. تو مومنوں کو خطاب ہے. اور وضو کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو طریقہ سکھلایا، جس میں انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کلمہ شہادت کے ذریعے سے تجدید ایمان ہوتی ہے. یعنی انسان ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے پاک ہو جاتا ہے. ظاہری طور پر وضو کے طریقے سے پاک ہو جاتا ہے اعضائے وضو کو دھوتے ہی، اور باطنی طور پر اس دعا کے ذریعے سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لتهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ رب العالمین ہرگز تمہیں کسی قسم کی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تو تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمتوں کے دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو. میرے بھائیوں، تسمیہ جو ہے بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں، اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن سب کے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے. لہٰذا بسم اللہ کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے. تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی شخص بسم اللہ میں الرحمن الرحیم بھی ملا لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تھے وضو کے فرائض کے طریقے. وضو کے فرائض جو کہ 6 ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی وضو کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر وضو کے فرائض کے متعلق ذکر کیا ہے، جسے میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. لہٰذا وضو کے فرائض وضو کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیرا.